بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا مقدمۃ الشیخ کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر امام ترمذی علیہ رحمہ کی جو اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ بسا اوقات وہ اپنی کتاب کے اندر کچھ احادیث کو آپس میں جمع کرتے ہیں، پھر وہاں پر اعتراض ہو رہا تھا، تو ان اعتراضات کو جوابات کے ساتھ ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر ملاحظہ کیا۔ تو آج ایک اور فصل شروع کریں گے، یعنی حدیث صحیح، حدیث حسن، حدیث ضعیف کے بارے میں، کہ ان سے دلیل لینا کیسا، ان سے دلیل لے سکتے ہیں یا دلیل نہیں لے سکتے، کس حدیث سے دلیل لینا جائز ہے، کس حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں فصل فی الاحتیاج بالصحیح والحسن والضعیف، صحیح، حسن اور ضعیف سے دلیل پکڑنے کے بارے میں فصل فی الاحتجاج بالصحیح والحسن والضعیف، صحیح، حسن، ضعیف سے دلیل پکڑنے کے بارے میں فصل۔ کہتے ہیں الاحتجاج بالصحیح والحسن، حسن و صحیح سے دلیل لینے کے بارے میں بیان۔ کہتے ہیں الاحتجاج فی الاحکام بالخبر الصحیح مجمع علیہ، صحیح خبر سے یا صحیح حدیث سے احکام میں دلیل پکڑنا، اس پر اجماع ہے۔ جو حدیث صحیح ہے تو اس سے احکام کے بارے میں دلیل بنا سکتے ہیں، کہ اگر کسی حدیث کے اندر، کسی صحیح حدیث کے اندر کوئی حکم ہو تو ہم اس صحیح حدیث سے کوئی حکم لے سکتے ہیں کہ بھائی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ تو اس بارے میں اجماع ہے کہ صحیح حدیث سے احکام کے بارے میں دلیل لے سکتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، عام علماء کے نزدیک حسن لذاتہ سے بھی دلیل لینا یہ جائز ہے۔ حسن کی دو قسمیں بنائی تھی نا، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ تو کہتے ہیں عام علماء کے نزدیک حسن لذاتہ سے بھی دلیل لینا یہ جائز ہے، احکام کے اندر ان سے بھی دلیل لے سکتے ہیں۔ وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ فی باب الاحتجاج، اور دلیل میں باب میں یہ حسن ذاتی ہی صحیح کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، یعنی جس طرح صحیح سے دلیل لینا جائز ہے، اسی طرح حسن لذاتی سے بھی دلیل لینا جائز ہے۔ تو باب احتجاج میں دلیل لینے کے باب میں حسن لذاتی صحیح کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، صحیح کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْمَرْتَبَةِ، اگرچہ وہ حسن لذات ہی مرتبے میں صحیح سے کم ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ، اگرچہ وہ حدیث حسن لذات ہی مرتبے کے اندر صحیح سے کم ہوتی ہے۔ دونہو کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد صحیح ہے، اگرچہ وہ حسن لذات ہی صحیح سے مرتبے میں کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی باب احتجاج کے اندر وہ ملحق ہوتی ہے صحیح کے ساتھ۔ والحدیث الضعیف الذی بلغ بتعدد الترک مرتبۃ الحسن لغیرہ ایضا محتج به، الحدیث الضعیف الذی بلغ بتعدد الترک مرتبۃ الحسن لغیرہ ایضا محتج به، اور وہ حدیث ضعیف جو تعدد ترک کی وجہ سے، بتعدد ترک مطلب تعدد ترک کی وجہ سے حسن لغیر ہی کے مرتبے تک پہنچی ہو۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اگر ضعیف متعدد ترک کے ساتھ وارد ہو، متعدد ترک کے ساتھ وہ آئے تو وہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہے۔ تو اگر حدیث ضعیف جس کے تعدد ترک سے جو وارد ہو اور تعدد ترک کی وجہ سے وہ حسن لغیر ہی کے مرتبے تک پہنچ گئی ہو، تو عیدن محتجم بھی،
تو اس سے بھی دلیل لی جائے گی، اس حسن لغیر ہی سے بھی دلیل لی جائے گی، جو پہلے ضعیف تھی پھر تعدد ترک کی وجہ سے وہ حسن لغیر ہی ہو گئی، تو اس سے بھی دلیل لے سکتے ہیں، اس سے بھی دلیل لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں سے، حدیث حسن، حدیث صحیح، اور حدیث وہ ضعیف جو تعدد ترک کی وجہ سے حسن لغیر ہی بن گئی ہے، تو اس سے بھی دلیل لینا جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں الاحتجاج بالضعیف، تو یہاں سے ضعیف وہ مراد ہے جو تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیرہ کی مرتبے تک نہ پہنچی ہو۔ تو کہتے ہیں وَمَشْتَحَرَ أَنَّ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ مُعْتَبَرٌ، اور مشہور یہ ہے کہ حدیث ضعیف فضائل اعمال کے اندر معتبر ہے، معتبرن فی فضائل الاعمال، اعمال کے فضائل میں حدیث ضعیف مشہور ہے، لا فی غیرہا، فضائل اعمال کے علاوہ میں معتبر نہیں ہے، یعنی کسی عمل کی وجہ سے کسی نفل کی فضیلت کے بارے میں، کسی سنت کی فضیلت کے بارے میں اگر کوئی ضعیف حدیث آتی ہے تو اس حدیث کو اس فضیلت کے بارے میں کیا مانیں گے؟ ہم معتبر مانیں گے۔ یا کسی صحابی کی فضیلت آ رہی ہے، کسی اہل بیت کے بارے میں کوئی فضیلت، کوئی شان والی حدیث آ رہی، اگرچہ وہ ضعیف ہوگی لیکن پھر بھی ہم اس کو معتبر مانیں گے۔ لیکن عقائد کے بارے میں، احکام کے بارے میں حدیث ضعیف کا اعتبار نہیں ہے۔ المراد مفرداتہ مجموعها لا مجموعها، تو اس حدیث سے مراد وہ ہے جو ایک طرق سے روایت، مفرداتہ المراد مفرداتہ اس ہے، لا مجموعها، نہ کہ مجموعے کے ساتھ، کہ اگر مجموعے کے ساتھ وارد ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن لذاتی ہی ہو جائے گی، پھر اس سے دلیل لینا احکامات کے اندر بھی جائز ہوگا۔ کہتے ہیں لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْحَسَنِ لَا فِي الضَّعِيفِ، کیونکہ اگر مجموعے کے ساتھ آئے، اگر متعدد طرق کے ساتھ آئے تو وہ داخل ہو جائے گی فی الحسن، حسن لذات ہی کے اندر وہ داخل ہو جائے گی، لا فی الضعیف، ضعیف کے اندر وہ داخل نہیں ہوگی۔ صرح بہ الائمۃ، اس کے بارے میں ائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اگر حدیث ضعیف متعدد طرق سے وارد ہو تو پھر وہ ضعیف سے حسن غیر ہی کے مرتبے میں آ جاتی ہے، پھر اس سے احکام کے اندر بھی دلیل لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وقال بعضهم ان كان ضعيف من جهة سوء حفظ او اختلاط او تدلیس مع جی وجود، استاد صاحب، جی کافی ہے۔ تو آگے یہ تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں وقال بعضهم، بعض محدثین نے کہا ہے، یہاں سے دو کیٹیگریز بتا رہے ہیں حدیث ضعیف کی، کہ اگر اس کے اندر شدت والا فالٹ ہو، ضعف اگر شدت والا ہو تو اس سے کیا حکم ہوگا، اور اگر شدت والا نہ ہو تو اس سے کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں ان کان ضعیف من جہت سوء حفظ او اختلاط او تدلیس مع وجود الصدق والدیانت، بعض محدثین نے کہا کہ حدیث ضعیف کا جو ضعف ہے، ضعف الحدیث ضعیف، ضعیف حدیث کا جو ضعف ہے، اگر وہ سوء حفظ کی جہت سے ہو، یا اختلاط کی جہت سے ہو، یا تدلیس کے جہت سے ہو، صدق اور دیانت کے پائے جانے کے باوجود، اگر کسی راوی کے اندر صدق بھی ہو، دیانت بھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر تدلیس پائی جا رہی ہے، اختلاط پایا جا رہا ہے، یا سوء حفظ پایا جا رہا ہے، تو پھر بھی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے، اس حدیث کے اندر ضعف کا حکم آتا ہے۔ تو ینجبر بتعدد الطرق، تو وہ ضعف تعدد طرق کی وجہ سے پورا ہو جائے گا، اس ضعف کو تعدد طرق کی وجہ سے پورا کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِن جِهَةِ اتِّهَامِ الْكِذْبِ، یا پھر
وہ ضعف، حدیث کا جو ضعف ہے وہ اتہام میں کذب کی وجہ سے ہو، کہ راوی کے اندر کذب کی تہمت ہو، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو، یا ابھی شذوذ او فحش الخطأ لا ينجبر بتعدد الطرق، اگر کذب کی وجہ سے ضعف ہو، یا شاذ ہونے کی وجہ سے ہو، یا پھر فوش غلط کی وجہ سے ہو، فوش خطا کی وجہ سے ہو، تو ان تمام جو یہ غلطیاں ہیں، یہ طعن ہیں، تو ان کی وجہ سے لا ینجبر بتعدد الطرق، تو یہ نقصان، یہ جو ضعف ہے وہ تعدد طرق کی وجہ سے بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کے اندر حدیث ضعیف کے اندر جو طرق آیا ہے، حدیث ضعیف کے اندر جو ضعف آیا ہے، وہ اگر اتہام کذب کی وجہ سے ہو، یا پھر شذوذ کی وجہ سے ہو، یا فوش غلطیوں کرنے کی وجہ سے اگر وہ ضعف آیا ہو، تو وہ ضعف تعدد طرق کی وجہ سے پورا نہیں ہوگا۔ والحدیث محکوم علیہ بالضعف، اور ایسی حدیث پر ضعف کا حکم ہوگا، جس حدیث کے اندر کذب ہو، اتہام کذب ہو، یا پھر شذوذ ہو، حدیث شاذ ہو، یا فوش غلطی کرنے والا راوی ہو، تو ایسی حدیث پر ضعیف ہونے کا حکم لگے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے احکام کے اندر حجت نہیں بنا سکتے ہیں، احکام کے اندر اس حدیث سے دلیل نہیں لے سکتے، معمول بھی فی فضائل الاعمال، اور فضائل اعمال کے اندر اس پر عمل کیا جائے گا، معمول بھی فی فضائل اعمال کے اندر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وعلا مثل ھذا ينبغي ان يحمل ما قيل، وعلا مثل ھذا ينبغي ان يحمل ما قيل، اور اس کے مثل کہ تعدد طرق کی وجہ سے حدیث ضعیف کے کا جو ضعف ہے وہ پورا نہیں ہوگا، تو اس پر، اس کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو معمول کیا جائے اس پر کہ ان اللحوق الضعیف بالضعیف لا یفید قوتا، کہ ضعیف کا ضعیف کے ساتھ مل جانا، ان لحوق الضعیف بالضعیف لا یفید قوتا، کہ ضعیف کا ضعیف کے ساتھ مل جانا یہ قوت کا فائدہ نہیں دیتی۔ ایک حدیث ضعیف ہے اور اسی کے بارے میں دوسری ضعیف حدیث آ جاتی ہے، تو ایک اور دو حدیثوں کا آپس میں مل جانا، اس کی وجہ سے قوت نہیں ملتی کسی حدیث کو، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فَهَذَا الْقَوْلُ ظاہر الفساد فتدبر، مگر یہ کہ یہ قول فساد کو ظاہر کرنے والا ہے، فَهَذَا الْقَوْلُ ظاہر الفساد، فساد کو یہ قول ظاہر کرنے والا ہے، فتدبر، تو اس میں غور و فکر کر۔ یعنی مطلقاً آپ یہ بات سمجھ رکھیں کہ مطلقاً حدیث ضعیف جو ہے اس کو ہم فضائل اعمال کے اندر اس کو دلیل بنا سکتے ہیں، حدیث ضعیف کو فضائل اعمال میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن احکام کے اندر، عقائد کے اندر، صفات باری تعالیٰ کے اندر حدیث ضعیف سے دلیل نہیں لے سکتے ہیں۔ باقی جو صحیح ہے، حسن لذات ہی ہے، حسن لغیری ہے، ان تمام کو احکام کے اندر دلیل بنایا جا سکتا ہے، اور احکام کے اندر ان کو دلیل کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کے اندر یہ سبق تھا، آسان تھا، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، عبارات ترجمہ، تو انشاءاللہ تعالی کل آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔